اور یہ ٹریننگ سینٹر جو ہے ان سروس ٹرینیز کے لیے ہے. پروموشن کورسز ہوتے ہیں اور جو ان سروس ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ کنڈکٹ کی جاتی ہے. یہ بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ جگہ ہے. یہ پشاور، میمند ایجنسی، خیبر ایجنسی اور شب قدر اور پشاور کی بالکل باؤنڈری پہ لوکیٹڈ ہے اور انتہائی اہم جگہ ہے. یہ ٹریننگ سینٹر میں ہمارے ٹرینیز موجود تھے. صبح فجر کی نماز کے ٹائم پہ جب نماز ہو گئی تقریباً تو اس وقت یہ 2 حملہ آور آئے اور ہمیں ڈیسیو کرنے کے لیے، ڈسیپشن کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ہمارے ٹرینیز یہاں پہ سفید فیتہ پہنتے ہیں. انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم ٹرینیز ہیں یہ بھی انہوں نے پہنے ہوئے تھے کندھوں کے اوپر یہ سفید فیتے جو تھے. جب انہوں نے اپروچ کیا ہے، جو ہمارے یہ جوان شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس کو انگیج کیا. ان کی کوشش تھی اور انہوں نے 2 سیریز میں اٹیک پلان کیا تھا کہ پہلے ایک خودکش آ کے حملہ کرے گا، اس کے بعد دوسرا آئے گا. جب یہ پہلا آیا تو انہوں نے اس کو روکا اور جب پتہ چلا کہ یہ خودکش ہے اس نے اسٹریٹ اوے فائرنگ شروع کر دی اور ساتھ ہی ان کو گولی لگی لیکن اس نے بھی فائر کیا اور اس کو گرایا. مین وائل ہمارے چھتوں کے اوپر جو سینٹری تھے، سینٹری پوسٹ، انہوں نے فائرنگ شروع کی. اس کو مزید گولیاں لگیں. یہ کوشش کر رہا تھا انٹر ہونے کی، انٹر ایسے نہیں ہونے دیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ جی اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، میں پکڑا گیا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جو اس کو گولی لگی اس سے پھر یہ آگ بھڑکی اور یہ تقریباً اس کے چند منٹ بعد دیوار کے ساتھ ایکسپلوڈ ہو گیا. دوسرا خودکش جو تھا وہ دوسری سائیڈ سے آیا اور اس نے کوشش کی دوسری سائیڈ سے انٹری کے لیے. وہاں انہوں نے اس کو انگیج کیا، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور مین وائل جب یہ گھیرے میں آ گیا، پھنس گیا، اس کو پتہ چلا کہ اب نکلنے کا چانس نہیں، اس نے چھپنے کی کوشش کی. ہماری پارٹی جو تھی سرچ کرنے والی اور جو اوپر جوان تھے انہوں نے اس کو لوکیٹ کیا اور ساتھ ہی جب فائرنگ میں اس کو گولی لگی، ایک گولی اس کو لگی تو یہ گر گیا. پھر ہمارے جو ڈی ایف سی صاحب ہیں انہوں نے وہاں کے انچارج ہیں علی شیر محسود، وہ اور ان کی پارٹی پھر ان کے قریب آئے اور اس کو پھر دوبارہ جب گولی لگی اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا. اور یہ آئے کافی پروگرام پہ تھے. یہاں پہ تقریباً 120 لوگ موجود تھے اس ٹریننگ سینٹر کے اندر اور ان کی کوشش تھی کہ یہاں بھی ٹریننگ سینٹر میں ہم لوگوں کو کافی نقصان پہنچائیں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ایف سی فورس الحمدللہ بہت مستعد تھی اور جو دلیری کی ان کی داستانیں ہیں انہوں نے آج پھر وہ داستان رقم کی اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ فورس جو ہے یہ نہ پیچھے ہٹنے والی ہے نہ ڈرنے والی ہے. اور خودکش کو دیکھیے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ میں یہیں کا ٹرینی ہوں اور پھر اتنی ہوشیاری سے اس کو بھانپنا اور اس کو پہچاننا اور اس کے بعد انگیج کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں پھر ہمارے 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک خودکش حملہ جب ہوتا ہے، جب ایکسپلوژن ہوتی ہے تو کافی ڈی مورلائزنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس فورس کا کوئی جوان نہ گھبرایا نہ ڈی مورلائز ہوا اور اسی طرح انہوں نے دوسرا جو ہے خودکش اس کو بھی آڑے لیا اور اس کو بھی اندر جانے نہیں دیا. جی ٹھیک سر، اس سے پہلے کوئی تھریٹ تھی اس حوالے سے، کوئی ٹریننگ اسکولوں کو یا ایف سی ہیڈ کوارٹر کو کوئی نشانہ بنانے؟ جی بالکل، تھریٹ الرٹس بھی آئے تھے، تھریٹ بھی تھی اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رات بھی ہم ساری جاگتے رہے ہیں. الرٹ تھے ہمارے لوگ. تھوڑا سا شک نکلا پڑا تھا، اس کے لیے بھی ہم نے پارٹیاں باہر نکال دی تھی. اس وقت کچھ نہیں ملا اور صبح جب ہوئی اور ان کا خیال تھا کہ ابھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ مناسب ٹائم ہے اس کو انگیج کرنے کا. سر ہم حملہ کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابتدائی تفتیش میں کیا آیا ہے، شناخت تھوڑی سی ہوئی ہے، بارڈر کے اس جانب کے تھے؟ جی، خودکش حملہ آور جو ہے تقریباً مکمل طور پہ ایک تو بالکل اڑ گیا ہے، اس کے پیسز بھی نہیں ہیں. جہاں پہ وہ کھڈا بنا ہے، جہاں پہ ایکسپلوڈ ہوا تھا، وہاں پہ بالکل ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی شناخت والی چیز نہیں ہے. دوسرا خودکش جو ہے اس کی صرف ایک ٹانگ بچی ہے اور باقی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے.
جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کریں کوئی فنگر پرنٹس وغیرہ باقی چیزوں کے ذریعے اس کو لینے کے لیے۔ دوسرا میں عرض کرتا چلوں جی کہ ایف سی کے بارے میں کہ یہ واحد سول فورس ہے، سول آرمڈ فورس، جو کراچی سے لے کے چترال اور ایون فاٹا میں بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس فورس کی جو ڈسپلن، اس کی بہادری اور اس کی جو مسکولر فورس، اس کو جتنی مشکل حالات میں بھی آپ ڈالیں یہ اس کا مقابلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ اب اتنی لمبے پھیلاؤ کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ ایف سی فورس جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک، فاٹا میں اور چترال تک، اور ہر لا انفورسنگ ایجنسی کا ہم جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسرا میں اس وقت یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو کوارڈینیشن ہے تمام فورسز کے درمیان، جیسے ہی ہم پہنچے اور یہ لڑائی شروع ہوئی، ود ان نو ٹائم ہماری مدد کو فوج بھی پہنچ گئی، ہماری مدد کو فرنٹیئر کور بھی پہنچ گئی، سینئر آفیسرز تھے، ایون بریگیڈیئر صاحب بھی وہاں موجود تھے، کرنل صاحبان بھی تھے، آئی جی ایف سی بذات خود آئے، اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ تمام فورسز اور تمام ملک اور ایون عوام اس وقت یکجا ہیں اور اس جنگ میں ہم حصہ لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ دوسرا جی ایک سیکنڈ، دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان خودکشوں کی کوشش تھی کہ ہمارے حوصلوں کو پست کریں، لیکن الحمدللہ نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے بلکہ اس سے نئی تاریخ رقم ہوگی، اور یہ آپ دیکھ لیے یکے بعد 5-6 حملے انہوں نے کیے ہیں اور سب کے سب ناکام گئے ہیں۔ خیبر کا لے لیں، میمند کا لے لیں، آج کا لے لیں، تنگی کا لے لیں، جتنے انہوں نے کیے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہماری فورسز الرٹ ہیں، بیدار ہیں، اور ہم اس قربانی سے کسی قدر دریغ نہیں کریں گے، اور جہاں بھی مشکل حالت ہوگی ہمیں انشاءاللہ وہاں پائیں گے۔ صاحب اس واقعے کے بعد کوئی گرفتاریاں کچھ پتہ چلا کہ کہاں سے یہ انٹر ہوئے ہیں، سہولت کار وغیرہ؟ جی بالکل، سٹریٹ اوے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ جتنی ایجنسیز درکار تھیں، پولیس موجود تھی موقع پہ، ایجنسیز موجود تھیں، فورسز موجود تھیں، ہم نے اپنا کام رائٹ اوے شروع کر دیے اسی وقت، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں نتیجہ مل جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے۔